السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج نئے سال کا آغاز ہے، نئے عیسوی سال کا آغاز ہے۔ 2025 عیسوی کا پہلا دن ہے اور پہلا مہینہ 1 جنوری 2025 اور بدھ کا دن ہے، اور ہجری سال 1446 کا جو مہینہ ہے جمادی الثانیہ، اس کی 29 تاریخ۔ سب سے پہلے خبر خواتین حضرات بنتی یہی ہے کہ جیسے ہی رات کے 12 بجے ہیں تو جو انداز اختیار کیا گیا بہت سے مسلمانوں کی طرف سے، جہاں میں موجود تھا وہاں تو مجھے کوئی خاص پتہ نہیں چلا، اور نہ ہی آج کے خبروں میں زیادہ اسے کوئی جگہ ملی یا پذیرائی ملی جو خبرنامہ میرے سامنے ہے۔ بہرحال جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ ہوٹل بھی بک ہوتے ہیں، عیاشیاں، شراب، شباب، کباب، سب کچھ۔ جیسے ایک یہاں خبر بھی موجود ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں 2025 کا زبردست استقبال، شاندار آتش بازی، میوزک، کنسرٹ، اولڈ کراچی سٹی کی یاد تازہ، خوبصورت ہارس بگی رائڈ اور بہت کچھ، یعنی عیاشیاں، شراب، شباب، کباب مختلف جگہوں پہ پاکستان میں۔ کس خوشی میں جی؟ نئے عیسوی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ خواتین و حضرات، ان عیاشیوں پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کوئی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسلمان کسی بھی سال کے آغاز میں شراب، شباب، کباب میں مست ہو، یا آغاز نہ بھی ہو تو ان غفلت میں ڈالنے والی چیزوں میں بندہ محو رہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی اس پر بات کرنے کی اس وقت کوئی گنجائش موجود ہے۔ بات آپ کے سامنے جو کرنی ہے وہ یہی ہے، قمری سال ہو جس کا تعلق چاند سے ہے، یا شمسی سال ہو جس کا تعلق سورج سے ہے، دونوں اللہ کے ہیں، دونوں ہمارے ہیں، دونوں ہمارے لیے ہیں۔ ہمارا جو اسلام ہے اس کا تعلق نظام شمسی سے بھی اور نظام قمری سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سورج کے طلوع غروب سے ہماری نمازوں کا تعلق بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور رمضان کا تعلق آپ دیکھ لیں۔ یعنی صرف میں ہلکا پھلکا بتا رہا ہوں، ورنہ ایک ہی چیز کے اندر کئی شمسی کا بھی دخل ہوتا ہے اور قمری کا بھی دخل ہوتا ہے۔ رمضان دیکھ لیں، رمضان کا آنا بھی قمری کے اعتبار سے، رمضان کا جانا بھی قمری حوالے سے ہے، حج کا آنا بھی قمری حوالے سے، حج کا جانا بھی قمری حوالے سے، زکوٰۃ کا فرض ہونا بھی قمری حوالے سے، نفس وجوب زکوٰۃ کا یہ بھی قمری حوالے سے ہے، وجوب ادا جو ہے وہ بھی قمری حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال نظام شمسی ہو یا قمری ہو، ہماری اسلامی عبادات کے ساتھ ان کا تعلق ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ بات اتنی ہی یہاں پر بریک نہیں لگتی، یہ فل سٹاپ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے ماڈرن مولوی حضرات قمری اور شمسی پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ دونوں کا تعلق اسلام سے ہے تو لہٰذا وہ دونوں میں فرق ہی ختم کر دیتے ہیں، یا وہ فرق نہ ختم کریں تو پڑھنے والوں کو فرق ختم ہوتا ہوا نظر آتا۔ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہجری سال بھی ہمارا ہے، قمری سال بھی ہمارا ہے چاند کا، شمسی سال جس کا تعلق سورج سے ہے وہ بھی ہمارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے اسلامی کیلنڈر کس حوالے سے، کس حساب سے، یہ اصل سوال ہے۔ اس کی طرف ہم آنے کو ہمارے بہت سے ماڈرن جدت پسند حضرات، پروفیسر ٹائپ کے لوگ تیار نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، نظام شمسی بھی ہمارا، نظام قمری بھی ہمارا، سوال یہ ہے جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کا تعلق قمری سے ہے کہ یا شمسی سے ہے؟ سیدھی سادی سی بات ہے کہ اسلامک کیلنڈر کا تعلق چاند سے ہے۔ اسلام نے جو کیلنڈر اپنایا، اہل اسلام نے شروع سے، نبی علیہ السلام کے وقت میں بھی جو اسلامک کیلنڈر تھا، جو مہینوں کا حساب ہوتا تھا وہ قمری حوالوں سے ہو رہا تھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، اسی حوالے سے حساب ہوتے تھے۔ وہ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل نہیں چلتے تھے، اگرچہ وہ غلط نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شعار کی بات ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بحیثیت امت کس کیلنڈر کو اپنایا ہے، کن مہینوں کو اپنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں یہی مہینے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ اسلامک کیلنڈر بنایا گیا۔
پھر اس کا آغاز نبی علیہ السلام کی نہ وفات سے ہوا اور نہ ہی پیدائش سے کیا گیا، بلکہ اس کا آغاز نبی علیہ السلام کی ہجرت سے کیا گیا، اور ہجرت کا آغاز تقریباً محرم میں ہو چکا تھا، اور محرم ہی ہجرت کا پہلا سال ہے، اور ویسے بھی مہینوں کے اندر محرم کا کیا کہتے ہیں قمری مہینوں کے اندر جو آغاز ہوتا ہے وہ سال کا، وہ محرم سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کچھ بعد میں کی، لیکن حکم آپ پہلے دے چکے تھے، ہجرت شروع ہو چکی تھی۔ تو بہرحال جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کا تعلق شمسی سال سے نہیں ہے، قمری چاند کے مہینوں سے ہے۔ پھر ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات، اسلامک کیلنڈر کا تعلق چاند کے مہینوں سے ہوتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کی نہ پیدائش سے ہے، نہ وفات سے ہے، نہ کسی اور ایونٹ سے ہے، بلکہ اس کا تعلق، اور نہ ہی رمضان سے۔ آپ اندازہ کر لیں، رمضان 12 مہینوں کا سردار ہے۔ ذہن میں بات آتی ہے کہ ہجری سال کا آغاز رمضان سے کیا جاتا، ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ ہجری سال قمری سال کا آغاز اسلامی کیلنڈر کو چاند کے ساتھ جوڑا گیا، اور پھر جو چاند کے مہینے ہیں کیا کہتے ہیں اس میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز جو ہے وہ ہجرت سے اس کا آغاز کیا گیا، تاکہ ہر دن، ہر لمحے، شب و روز جب بھی کوئی مسلمان تاریخ لکھے تو اس کو پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کو اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن ہو چکے ہیں۔ کوئی نبی علیہ السلام نے جو ہجرت کا حکم دیا، اور جو ہجرت کا اتنا بڑا واقعہ تاریخ اسلام میں پیش آیا، اس کو اتنا وقت گزر چکا۔ ہجرت قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ تھی صحابہ کی وزڈم، یہ تھی صحابہ کی فراست، کہ اس امت کا ہر فرد، اس کو معاملات پیش آتے ہیں، ہر دن اس نے کسی نہ کسی نے کوئی تاریخ لکھنی ہوتی ہے، تاریخ یاد رکھنی ہوتی ہے۔ جب وہ تاریخ لکھے گا، آگے اس نے ہجری لکھا ہوگا، تو خود بخود یہ چیز اس کے دل میں موجود رہے گی کہ ہمارے نبی کو قربانی دیے ہوئے، ہجرت کی قربانی دیے ہوئے اتنا عرصہ، اتنے مہینے گزر چکے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو خواتین و حضرات، قمری سال، پھر قمری سال کا بھی آغاز اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے ہجری سال، یہ چیز اہل اسلام کا شعار ہے، یعنی پاس ورڈ ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری شناختی علامت ہے۔ زندہ قومیں اپنے شعار کو، اپنی شناختی علامات کو، اپنی اصطلاحات کو، یہاں تک کہ ان رنگوں کو بھی جو قوموں کے ساتھ منسوب ہو چکے ہوتی، سینے سے لگائے رکھتی ہیں۔ یہ زندہ قوموں کا شعار ہوتا ہے۔ الحمدللہ سبز رنگ، سفید رنگ، یہ ہمارے نشان ہے۔ اگر ہم زندہ قوم ہیں اور اللہ ہمیں زندہ قوم بنائے، تو پھر ہم شمسی سال اور قمری سال کو ایک سطح پر کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ قمری سال کو بہرحال فوقیت حاصل ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اسلامک کیلنڈر کا تعلق قمری سال سے ہے، اور اس اعتبار سے بھی پھر قمری سال کے اندر ہجرت سے ہے۔ یہ باتیں اس لیے بھی ضروری تھی کہ ہمارے ہاں بڑے جدت پسند ماڈریٹ قسم کے مولوی خلط مبحث کر دیتے ہیں، جی دیکھیں جی شمسی ہو کہ قمری ہو، دونوں کا تعلق اسلامی عبادات سے ہے، وہ دونوں میں فرق ہی ختم کر دیتے ہیں۔ بھائی ان سے میرا سوال یہ، اسلامک کیلنڈر شمسی ہے کہ قمری ہے، بس یہ بتا دو۔ حضرت عمر نے جب باقاعدہ کیلنڈر کو ترتیب دیا، باقاعدہ اس وقت شمسی کا خیال رکھا گیا، قمری کا خیال رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام جب مہینوں کا حساب کرتے تھے، شمسی مہینوں کا حساب کرتے تھے یا قمری مہینوں کا حساب کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ خیر، اس کے اندر اور بہت سے فوائد ہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم خبر نامے پر بات کر رہے ہیں۔ اور صرف ہجری اور عیسوی میں آپ کو فرق بتا دوں کہ قمری ہجری سال، اس کا تعلق نظریے سے ہے اور قربانی سے ہے۔ نظریے سے اور قربانی سے ہے۔ ہجرت قربانی، اور قربانی نظریے کے لیے دی گئی، لا الہ الا اللہ۔ تو جب ہم ہجری قمری سال لکھتے ہیں تو نظریہ اور قربانی سامنے آ جاتی ہے، ٹھیک۔ جبکہ جو عیسوی سال ہے اس کا تعلق نظریے سے نہیں ہے، اس کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے۔
ٹھیک ہے جی. اور اگلی بات، ہم تو کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، حقیقت بھی یہی ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ عیسیٰ ابن مریم تھے، مریم کے بیٹے تھے، وہ بن باپ کے پیدا ہوا. ٹھیک ہے. جبکہ عیسویں سال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے منسوب کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنم دیا. اب بتا دیں کہ آپ عیسوی سال کو فوقیت دیں گے یا ہجری سال کو فوقیت دیں گے؟ ہجری سال میں آپ کا نظریہ بنتا ہے، آپ کی قربانی سامنے آتی ہے. عیسوی سال میں نظریہ اور قربانی کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ عیسوی سال کے اندر ان کا غلط نظریہ بھی سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی 225واں سال چل رہا ہے اللہ کو بیٹا جنم دیے ہوئے، آج 1 جنوری 2025 ہے. اس کا کیا مطلب؟ پورے 224 سال گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنم دیا تھا، اور اس وقت 1 جنوری 2025 کو اللہ نے بیٹا جنم دیتے ہوئے 225واں سال شروع ہو چکا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، سوچ ٹھکانے آئی ہوگی کہ ہم قمری اور ہجری سال کو فوقیت کیوں دیتے ہیں. اگر اتنی سی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر میرا خیال ایسے ساتھیوں کو شفا خانے تشریف لے جانا چاہیے. چلیں یہ اگلی بات کرتے ہیں. اگلی بات یہ ہے، سیکیورٹی اداروں کو دھمکیاں. سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، جہاں سے میرا تعلق بھی ہے، گلگت بلتستان سے الحمدللہ، خالد خورشید کو 34 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانہ. انسداد دہشت گردی، عدالت گلگت نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ سنا دیا. پی ٹی آئی رہنما کی گرفتاری، شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم. ملزم کے پی میں روپوش. خالد خورشید نے 26 مئی کو گلگت جلسے کے دوران حساس اداروں، چیف سیکریٹری، چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں. جی سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو 34 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانہ ہو چکا. دیکھتے جائیے گا کہ 34 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانہ برقرار رہتے ہیں کہ نہیں. ہم اپنے انصاف کا اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں. آپ دیکھتے جائیے گا آگے یہ 34 سال 34 مہینے بھی رہیں گے کہ نہیں، پھر 34 مہینے 34 دن بھی رہیں گے کہ نہیں. بہرحال جو بھی ہو انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر 34 سال قید واقعی سزا ملتی ہے تو انصاف ہونا چاہیے، نہیں ملتی ہے تو پھر یہ ختم ہونا چاہیے. ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن جس پہ میں بات خواتین و حضرات کرنے لگا ہوں یہ وہ ہے کہ یہ وہ بد نصیب بندہ ہے خالد خورشید. یہ گلگت بلتستان کے ضلع استور کا وہ بد نصیب بندہ ہے جس نے اہل سنت کی قوت کو توڑنے کی کوشش کی، نئے مسالک کی حمایت کر کے. اور ہمارے گلگت بلتستان خصوصاً شہر کے لوگ اس میں خاموش تماشائی بنے رہے. میرے گلگت بلتستان کے جو ساتھی سن رہے ہیں وہ برا نہ مانے، باقی برا مانے تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کا. ٹھیک ہے جی. صحابہ کے دشمنوں کے خلاف، وقت کے زندیقین، مرتدین اور منافقین کے خلاف اہل سنت والجماعت مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. اور خوش قسمتی گلگت بلتستان کی یہ ہے کہ پورے گلگت بلتستان کے اندر علماء حق دیوبند کے فرزند پائے جاتے ہیں. باقی ہمارے کوئی مسلک وہاں موجود نہیں ہے. میں اسے خوش قسمتی اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمارے درمیان گلگت بلتستان میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی کہ دیوبندی اور بریلوی لڑ پڑے، دیوبندی اہل حدیث لڑ پڑے، بریلوی اور اہل حدیث لڑ پڑے. ہمارے کچھ اہل حدیث حضرات جو ہمارے بھائی ہیں وہ سکردو میں موجود ہیں. چند ایک آپ کو گلگت شہر میں بھی مل جائیں گے آج کل، لیکن وہاں جو ڈومینیٹ کرتا ہے اور جہاں جو علماء کا جو قافلہ اپنا غلبہ رکھتا ہے وہ علماء دیوبند کا قافلہ ہے. ٹھیک. لیکن اس منحوس بدقسمت سابق وزیر اعلیٰ نے گلگت بلتستان کے اندر مزار پرستوں کو جگہ دینے کی کوشش کی، حمایت بھی کی. اور یہ حمایت اب 12 ربیع الاول کو گلگت میں نظر آتی ہے. اور اس کے اندر صحابہ دشمن باقاعدہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں
گلگت بلتستان میں آج تک یہ بدعات نہیں ہوئی تھیں، یہ خرافات نہیں ہوئی تھی کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالے جائیں اور بہت کچھ کیا جائے، لیکن اس منحوس وزیر اعلیٰ کے دور سے گلگت بلتستان میں 12 ربیع الاول کے موقع پر باقاعدہ خرافات شروع ہو چکی ہیں۔ یہ بد نصیب منحوس وزیر اعلیٰ کے لیے عذاب جاری ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب جاری کو ختم فرمائے اور گلگت بلتستان سے اس صورتحال کو ختم فرمائے۔ اس منحوس نے سنیوں کے اندر جو بعض مسالک ہیں ان کی پیٹھ کو تھپکی دی اور بدعات اور شرکیات کو گلگت بلتستان میں رواج دینے کی کوشش کی۔ اس کو 34 سال نہیں، اگر اس جرم میں اس کو 134 سال بھی سزا ملے تو کم ہے۔ تو وہ جرم تو چونکہ یہاں خلافت نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے جس کو خلافت کہتے ہیں، تو اس جرم کی سزا اس کو کیسے ملے؟ لیکن اللہ کی مار کہیں اور سے بھی پڑتی ہے۔ تو دوسری طرف سے اس کو یہ مار پڑ رہی، 34 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس سزا میں 100% اضافہ فرمائے۔ جس نے سنیوں کی قوت کو گلگت بلتستان میں شعوری غیر شعوری طور پر توڑنے کی کوشش کی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ 5 سالہ قومی اقتصادی منصوبے اڑان پاکستان کے افتتاح ہو چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ریاست بچانے کے لیے کسی بھی حد تک ہم جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں اڑان پاکستان 2-3 برسوں میں IMF سے نجات دلا دے گا۔ میں نے یہ نجات دلانے کی حوالے سے ہی میں نے اڑان پاکستان کی خبر آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ ایسی خبروں پر میں توجہ نہیں دیتا جو اسلام کے مطابق جس پر ہم کوئی تبصرہ کریں، میں انہی خبروں کو سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارا خبرنامہ صرف خبرنامہ نہیں ہوتا، تبصرہ اور تجزیے پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اڑان پاکستان 2-3 برسوں میں IMF سے نجات دلا دے گا۔ اگر واقعی اڑان پاکستان سود سے پاک ہے، کوئی ایسا منصوبہ ہے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس پاکستان کو بلکہ اسلام میں تو سرحدات ہی نہیں ہیں، پوری امت مسلمہ کو IMF سے، ورلڈ بینک سے، مالیاتی اداروں سے، دنیا کے قارونوں سے، فرعونوں سے، حامانوں سے اللہ نجات عطا فرمائے، شدادوں سے، نمرودوں سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ لیکن اگر آپ نے اس اڑان پاکستان کی بنیاد بھی سود پہ رکھی ہوئی ہے تو آپ بھول جائیں کہ آپ IMF سے 2-3 سال میں نجات پائیں گے۔ آپ انشاءاللہ 102-103 سال میں بھی باہر نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ ٹرمپ انتظامیہ سے تعلقات، دفتر خارجہ میں سفیروں نے سر جوڑ لیے۔ سمجھ آئی؟ مختلف جو ہمارے ممالک میں ہمارے سفیر ہیں کانفرنس میں، واشنگٹن ہو گیا، ماسکو ہو گیا، بیجنگ ہو گیا، نیو یارک، جنیوا، افغانستان میں تعینات سفیروں کی شرکت۔ اب ہم نے ٹرمپ انتظامیہ سے تعلقات کیسے رکھنے، کیسے بنانے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرح کشکول اٹھانے، کس طرح بھیک مانگنی ہے، کس طرح ٹرمپ کے جوتے پالش کرنے ہیں، سفیروں نے سر جوڑ لی۔ ہم جوتے پالش کرنے والی قوم ہے نا بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ پاکستانی ڈالروں کی عوض اپنی ماں بیچ دیتے ہیں، کوئی غلط تو نہیں کہا؟ اسی کے ساتھ میں آپ کو 1-2 خبریں اور ملا کے سناتا ہوں تاکہ ہماری غلامی کی تصویر اچھی طرح سامنے آ جائے، اگرچہ ہر لحاظ سے پہلے لوگوں کے سامنے۔ PTI کے ایک رہنما عاطف خان کہتے ہیں کہ عمران کی رہائی امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ آپ اندازہ کر لیں جی، یعنی عاطف خان نے امریکہ سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا مطالبہ کر دیا۔ یہ خبر ہو گئی، 2 خبریں ہو گئی۔ آگے چلیے جی۔ ٹرمپ نے پاکستانی شخصیت سے، جو نو منتخب صدر ہیں جو عنقریب حلف اٹھائیں گے، ٹرمپ نے پاکستانی شخصیت سے بات کر لی۔ شاہد خان ساجد تارڑ کی تصدیق۔ امریکی صدر جو اس وقت صدر ہیں، ان کے مشیر شاہد خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری سفارش پر ٹرمپ نے پاکستان کی ایک ممتاز سیاسی شخصیت سے فون پر بات کر لی۔ آپ اندازہ کر لیں جی کتنی بڑی خبر ہے، سال کی، نئے سال کی یہ سب سے بڑی خبر آپ سن رہے ہیں۔ ابھی 2-3 خبروں سے آپ نے کیا اندازہ کر لیا؟ نو منتخب امریکن صدر آ رہے ہیں اور ہم سب نے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ہم تیار ہو گئے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں
پاکستانی شخصیت سے ٹرمپ نے فون پہ ایک عام ترین شخصیت سے بات بھی کر لی ہے، اور ہم خوش بھی ہو رہے ہیں، فکر مند بھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، کس طرح ہم نے ٹرمپ کو راضی کرنا ہے، کس طرح خوشامد کرنی ہے۔ غلام قوموں کی یہی اوقات ہوتی، بس اس سے زیادہ میں اس خبر پہ تبصرہ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایک خبر ہے کہ ایٹمی جنگ چھڑی تو 6 ارب 70 کروڑ افراد ہلاک ہو جائیں گے۔ آئس لینڈ، نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ، گرین لینڈ بھی محفوظ مقام ہوں گے، باقی کے لیے زندہ رہنا بڑا چیلنج ہوگا۔ خوراک ترسیل کا انتظام تباہ ہو جائے گا، اور 98% امریکی بھوک سے مریں گے۔ نیچر فوڈ رپورٹ۔ اللہ اکبر، یعنی ایٹمی جنگ چھڑی تو کم و بیش 7 ارب 6 ارب 70 کروڑ افراد ہلاک ہو جائیں گے جی، 6 ارب 70 کروڑ، یعنی یہ ہے انسانی ترقی کی معراج کہ تباہ کن ہتھیار ایسے آ گئے کہ بس بٹن دبانے پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر کیا تبصرہ کیا جائے؟ ہم نے بھی بنایا، ہم نے رد عمل بھی بنایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت ہم نے اٹامک پاور لی اور بالکل ٹھیک کیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ دیوانی مقدمات میں فیصلوں کا وقت مقرر کرنے کے لیے ہائی کورٹس رولز بنا سکتی ہیں سپریم کورٹ۔ ہائے کاش 70 سال پہلے یہ ہو چکا ہوتا۔ طویل تاخیر کے بعد جب اپیل کی تاریخ مقرر کی جاتی تو ملزم قید کے دوران انتقال کر جاتا ہے یا سزا مکمل کے رہا ہو چکا ہوتا۔ دیوانی مقدمات، فوجداری مقدمات تو پھر بھی تیز چلتے ہیں، دیوانی مقدمات میں تو دادا کیس کر رہا ہوتا ہے، پردادا پوتے پڑپوتے کو بھی وہ چیزیں نصیب نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ سپریم کورٹ کہتی ہے فیصلوں کا وقت مقرر کرنے کے لیے ہائی کورٹس رولز بنا سکتی ہیں، تو بھائی بنائے نا، خدا کے لیے کیوں نہیں بناتے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ اب اس فریم کے اندر جو آپ کو چالو حالت میں انگریز دے کے جا چکا ہے، آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں اصلاح کی، اس کی نو کے پلک درست کرنے کی جتنی مرضی کوششیں کر لیں، خدا کی قسم آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ 20 سال کے مقدموں کو 15 سال تک لائیں گے، 10 سال تک لائیں گے، کب تک لائیں گے؟ اس کا بنیادی سٹرکچر ہی غلط ہے۔ آقا فاتح انگریز آپ کو، غلاموں کو، ہمیں یہ جو دے گیا ہے دیوانی اور فوجداری اور کیا کہتے ہیں تعزیراتی بھی سمجھ لیں، اور انتظامی قوانین کا جو ڈھانچہ، جو سٹرکچر دے کے چلا گیا ہے، جو فریم دے کے چلا گیا کہ اس فریم کے اندر آپ نے چلنا ہے، وہ چالو حالت میں ہمیں دے گیا۔ ہم چلتی ٹرین پہ سوار ہو گئے، اس کے اندر آپ جتنی مرضی اس فریم میں رہتے ہوئے اصلاح کی کوشش کریں، آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس فریم کو توڑ کے نیا فریم نہ بنائیں۔ یہ فریڈم آف تھاٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کو انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے اس فریم کو ہی توڑنا پڑے گا جو فریم آپ نے انگریز سے لیا تھا۔ آپ اس کے اندر جتنی مرضی اصلاح کی کوشش کر لیں، امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی دکھ کی بات ہے، 70-80 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، اور آپ صرف ایک مقدمہ دائر کر دیں تو اس کا فیصلہ 50 سال تک نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو قوم ہوش کے ناخن لے، اپنے آپ کو اس نظام سے مکمل طور پہ علیحدہ کر لے اور مجبور کر دے اقتدار کو کہ وہ پورے نظام کا فریم اسلامک پیراڈائم کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے۔ انشاءاللہ تب نجات ہوگی، وگرنہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ عمران طالبان لائے، قوم قیمت ادا کر رہی، خواجہ آصف۔ یہ بڑا منحوس شخص ہے مسلم لیگ کا، ہر جماعت میں کچھ منحوس ہوتے ہیں، یہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کا بدترین اور منحوس ترین شخص ہے، جس نے چند دن پہلے ہمارے تاریخی ہیرو، اسلامی ہیرو محمود غزنوی کے خلاف بیان دیے تھے، اسے ڈاکو کہا تھا۔ اس کا باپ پھر بھی بہت بہتر انسان تھا اس سے، اور یہ جو شخص ہے یہ ہمارے تاریخی ہیروز کو ڈاکو کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے نظر میں تو پھر راجہ دہاری ہیرو ہوگا نا، اور کون ہوگا؟ رنجیت سنگھ ہی ہیرو ہوگا، اور کون ہوگا؟ کہتا عمران طالبان لائے، قوم قیمت ادا کر رہی ہے۔ ویسے بغیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ یہ خواجہ آصف پر ہی بات فٹ آتی ہے۔ خواجہ آصف، تجھے شرم آنی چاہیے تجھے ایسی بات کرتے ہوئے۔
یہی طالبان ہیں جنہوں نے کابل کے پہاڑوں سے پاکستان کا دفاع کیا. سمجھ آئی؟ آج اگر پاکستان اور افغانستان دو بھائیوں کے اندر کوئی آپس میں کشیدگی ہوتی، کوئی ناراضگی ہوتی، کوئی غلط فہمی ہوتی جس میں بڑی بڑی طاقتیں بھی ملوث ہوتی، ہماری اور ان کی آپس کی کسی کی بھی کمزوری ثابت ہو سکتی ہے، تو اس پہ اتنا بڑا بیان جاری کر دینا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ ہوتا ہے جب بندہ اسلام کے نظریات کو خدا حافظ کہہ دے نا، تو پھر یہی حشر ہوتا ہے جو خواجہ آصف کا ہو رہا ہے. اگلی خبر ہے جی، اللہ اکبر، پاکستان کا سلامتی کونسل غیر مستقل رکن کی مدت کا آج آغاز ہو چکا ہے. یعنی پاکستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے، اس کی مدت کا آج آغاز ہو چکا ہے. آگے تبصرہ کیا ہو رہا ہے وہ سننے کی بات ہے. پروفیشنل ٹیم کی وجہ سے ہماری موجودگی محسوس کی جائے گی. اور خدا کا خوف کرو، غلام قوم کی بھی کبھی موجودگی محسوس کی جاتی ہے؟ اقوام متحدہ میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور پھر اقوام متحدہ ہماری ہے کہاں؟ وہ تو طاغوت سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. طاغوتوں نے ویٹو پاور اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، مسلمانوں کو یتیم مسکین فقیر بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر سارے کے سارے مسلط ہیں. اور تم پھر ہم سلامتی کونسل کے مستقل رکن بھی نہیں ہے، غیر مستقل رکن ہے. کہتا ہے پروفیشنل ٹیم کی وجہ سے ہماری موجودگی محسوس کی جائے گی. تم صرف غلام ہو، غلام. اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات سے اپنا پاجامہ پھاڑ کے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. یہ نہ تمہاری اوقات ہے کہ تم اپنا پاجامہ پھاڑ کے باہر نکل سکتے ہو. غلام ہو، غلام رہو. اگر تم نے غلام نہیں رہنا تو تمہیں پھر غلامیت سے نکلنے کے لیے اسلام کے اصول مزاحمت پہ آنا ہوگا، اصول حریت کو اپنانا ہوگا، اور پھر سب سے پہلے اقوام متحدہ کو خدا حافظ کہنا ہوگا. اقوام متحدہ نے جو اپنی شریعت بنائی ہے بنیادی حقوق اور فرائض کی صورت میں، ان کا علل اعلان انکار کرنا ہوگا. آج تمام امت مسلمہ اقوام متحدہ کی چھتری تلے ایک ہے. جس طرح تمام بنی اسرائیل آپس میں لڑتے تھے لیکن فرعون کی چھتری تلے ایک تھے، اور سب مل کر اتفاق سے اقوام متحدہ کی غلامی کرتے تھے لیکن آپس میں لڑتے تھے. ٹھیک بنی اسرائیل کی صورت آج امت مسلمہ کی ہے. آج امت مسلمہ باہم دست و گریباں ہے، لیکن ایک بات پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ طاغوت جو اقوام متحدہ کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے، ہم نے اتفاق کے ساتھ اس کی غلامی کی ہوئی ہے. ہم اس وقت اللہ کی شریعت کے پابند نہیں ہیں بلکہ اقوام متحدہ کی شریعت کے پابند ہیں. اقوام متحدہ مستقل ایک طاغوتی شریعت ہے جس کے اپنے بنیادی حقوق ہیں، جس کے اپنے بنیادی فرائض ہیں. وہ پوری دنیا کو مانیٹر کرتی ہے، رپورٹ جاری کرتی ہے اور اپنے دباؤ میں لاتی ہے، تسلط میں لاتی ہے، پھر ان سے کام کرواتی ہے. اقوام متحدہ ذرا غزہ کے اندر وہ اس کو روکے نا ذرا ظلم کو. اقوام متحدہ شام کے ظلم کو روک سکی؟ اقوام متحدہ کشمیر کے ظلم کو روک سکی؟ نہیں، روکتی نہیں ہے، بلکہ یہ تیل فراہم کرتی ہے، ایندھن فراہم کرتی ہے. کہتے ہیں جی موجودگی محسوس کی جائے گی. خدا کی قسم دل چر جاتا ہے ایسے بیانوں کے اوپر. اگلی خبر ہے جی، کرم فریقین معاہدے کے تحت، کرم میں جو کچھ پارا چنار میں ہو رہا ہے، فریقین معاہدے کی نکات پر متفق آج دستخط کر دیں گے. مستقل امن کے لیے 2 روز وقفہ کے بعد کوہاٹ میں منگل کو جرگہ ہونا تھا. چند ارکان کے نہ آنے کی وجہ سے معاہدے پر دستخط نہ ہو سکے. بہرحال جی ہم تو چاہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا دیس ہے. ہم دیس پہ پردیسی نہیں ہونا چاہتے. امن ہونا چاہیے، لیکن امن صحابہ کی تکفیر کی قیمت پہ نہیں. امن ہوگا اسلام کے اصولوں کے اوپر، تب مستقل امن ہوگا. اور اسلام کے اصول پر مستقل امن کی صورت یہی ہے کہ جو اسلام کے دشمن، صحابہ کے دشمن ہیں، ان کو کڑی واقع سزا دی جائے، ان کو ان کی چادر چار دیواری میں محدود رکھا جائے، ان کو بھونکنے نہ دیا جائے. اور اگر بھونکے تو اگوارہ کتوں کی طرح، جس طرح آوارہ کتوں کا علاج کیا جاتا ہے، ان کا علاج کیا جائے. یہی ایک مستقل امن کی صورت ہے. اس کے بغیر امن نہیں آ سکتا. اچھا جی، 2024 کا جو سال گزر چکا،
اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ لو میرج، طلاق، خلا کیسز میں خطرناک اضافہ۔ اللہ اکبر، لو میرج میں بھی اضافہ، طلاق میں بھی اضافہ، خلا کیسز میں بھی خطرناک حد تک اضافہ۔ ہاں جناب، جو آپ ڈرامے ٹی وی پر ڈراماٹائز کر کے پیش کر رہے ہیں، جو فلمیں دکھا رہے ہیں، جو آپ کے تفریحات کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو پروگرام ہیں، جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں، بے حیائی کے جو مستی دروازے آپ نے کھول رکھے ہیں، اور عورت کو IMF اور ورلڈ بینک دنیا کے مالیاتی اداروں کی ڈکٹیشن پہ آپ جو عورت کی امپاورمنٹ کے نام سے عورت کو جو آپ خود مختار کرتے جا رہے ہیں اور بے مہار شتر بے مہار بنا رہے ہیں اور آپ بے لگام آزادی دے رہے ہیں، اس کے یہی نتائج ہیں۔ مغرب کا معاشرہ جس طرح تلپٹ ہوا، آج مغرب کی عورت چادر چار دیواری کے اندر رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج مغرب کی عورت بچے پیدا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج مغرب کی عورت اپنے میاں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے مغرب کی اکثریت کا شجرہ نسب فنا ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ آج مغرب کے لوگ DNA کر کے اپنے باپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ صورتحال مغرب کے لوگ ہمارے اندر بھی انجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ یہ سفر ہے، اور بڑے بڑے خاندان اس کی زد میں آ کر ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے ہاں آ رہی ہے۔ جائیں کسی بھی کیا کہتے ہیں فیملی میٹرز کو ڈیل کرنے والے فیملی کورٹس کے اندر چلے جائیں، کیا حشر نشر ہے، خدا کی قسم یہی ہوگا۔ اسلام سے جتنے دور ہوں گے، نکاح کو جتنا آسان بنائیں گے، نکاح کو جتنا مشکل بنائیں گے، زنا اور زنا کے اسباب کو جتنا آپ آسان سے آسان بناتے جائیں گے، نکاح کو جتنا مشکل بناتے جائیں گے، لو میرج میں اضافہ ہوتا جائے گا، اسی طرح خلا کیسز میں بھی اسی طرح اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ویسے بھی شوہر کی مرضی کے بغیر جو ہماری عدالتیں خلا کی ڈگریاں دے رہی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بیوی کی بیوی رہتی ہے، وہ اسی خلا کی ڈگری پر عدت گزارنے کے بعد آگے شادی کر لیتی ہے، وہ زنا ہوتا ہے۔ اور جس معاشرے میں زنا پھیل جائے، اس معاشرے سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے، عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ٹیکسس 7.62 والا بجلی یونٹ عوام کو 45 روپے میں ملتا ہے، نیپرا۔ یعنی ایک یونٹ جو ہمیں پڑتا ہے 7.5 روپے میں، وہ عوام کو 45 روپے میں دیا جاتا ہے۔ یہ نیپرا خود کہہ رہا ہے۔ یہ ہے ہماری بدعمالیوں کی سزا۔ اللہ تعالیٰ پھر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خبر ہے جی، طالبان افغان خواتین کی ملازمت پر پابندی کا حکم واپس لیں۔ اقوام متحدہ، دیکھ لیے میں نے کہا تھا نا، اقوام متحدہ خود ایک طاغوتی خلافت ہے۔ جو ہماری خلافت ہوتی ہے اس کے اندر نبوت کی جانشینی ہوتی ہے، جو اقوام متحدہ کی خلافت ہے نا، وہ طاغوت کی جانشینی ہے۔ اقوام متحدہ کہہ رہا ہے طالبان کو کہ وہ افغان خواتین کی ملازمت پر پابندی کا حکم واپس لیں۔ کس طرح اقوام متحدہ پوری دنیا کو، خصوصاً امت مسلمہ کو مانیٹر کرتا ہے، اور مانیٹرنگ کے بعد کس طرح اپنی ہدایات جاری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افغان طالبان بات مانیں گے؟ ان کی اپنی حدود کبھی نہیں مانیں گے، اور زندہ قومیں کبھی بھی نہیں مانتی۔ سمجھ آئی بات؟ یہ صرف میں نے خبر اس لیے پڑھی کہ آپ کو صرف یہ اندازہ ہو جائے کہ امت مسلمہ کی ہر حرکت کو، ہر اونچ نیچ کو طاغوتی جو عدالت ہے اقوام متحدہ وہ نوٹ کرتی ہے، اور پھر اپنی ڈکٹیشن بھی جاری کرتی ہے اور ہدایات بھی جاری کرتی ہے، اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی شامی مجاہدین کو شاندار مبارکباد۔ بہت بڑی بات ہے جی۔ شام کے اندر جو مظلوم سنی مظلوم مسلمان، بھائی اہل سنت ہی مسلمان ہیں، باقی صحابہ کے دشمن جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں وہ مسلمان تو نہیں ہیں، تو اس لیے ہم سنی مسلمان نہیں کہتے ہیں، واحد مسلمان یہی ہیں جو ما انا علیہ واصحابی پر ہیں، جو صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، وہی مسلمان ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے شام کے حریت پسندوں کو مبارکباد دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ظلم سے نجات دی ہے۔ تو ہماری بھی پوری امت مسلمہ کی طرف سے شام کے مظلوم مسلمانوں کو مبارک ہدیہ تبریک، اور ہماری دعا تمنا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کے حالات کو پھیر دے، اور
ہم اپنے ماضی کی طرف واپس لوٹ پڑیں اور اپنے تابناک ماضی کی اتباع کرتے ہوئے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پوری دنیا میں نافذ کر دیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.